تو اصل میں رمضان مبارک میں اگر کوئی حافظ قرآن شریف سناتے ہیں تو انہوں نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا جو ہے اس نے ہمارے اوپر کرم کر دیا کہ اس نے ہمیں اللہ کا پورا کلام ہمیں سنایا، اور بھی نماز کی حالت میں سنایا۔ تو ہم اس اعتبار سے جتنا اس کا اکرام کریں کم ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسا کوئی آدمی کسی کتاب گھر میں یعنی بک ڈیپو میں اگر وہ جائے اور وہاں سے ایک خوبصورت رنگین اچھی لکھائی والا اچھے اوراق والا قرآن شریف لے، اور وہاں سے لینے کے بعد میں جب آدمی اس سے قرآن شریف لیتا ہے تو سامنے والے سے پوچھتا ہے کہ اس کا ہدیہ کیا ہے۔ اس وقت میں آدمی یہ نہیں کہتا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور جو ہے اس سے ہدیہ پوچھتا ہے۔ کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو یہ بات پتہ ہے کہ اس کی چھپائی میں ہے، اس کی یہاں تک جو لانے لے جانے میں، اور اس کے جتنے بھی اس کے جو کام چلتے ہیں جب ہمارے پاس تک جو بن کر آتا ہے، چھپ کر آتا ہے، تو اس میں بہت سارا خرچ لگتا ہے، اس لیے اس کا خرچ دینا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک حافظ جب اس نے سب سے پہلے حفظ کیا تو اس نے اس کے لیے بہت زیادہ اس نے اپنا وقت اس کے لیے لگایا، اور اس کے بعد میں جب رمضان مبارک میں وہ تراویح سناتا ہے، صبح سحری سے لے کر رات کو جو عشاء کی نماز تک، وہ کئی مرتبہ اس قرآن شریف کے اس پارے کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو دور کرتا ہے، اور کسی طرح اس قابل تیار کر لیتا ہے کہ اس کو تراویح میں دقت نہ ہو اور آپ جو سکون سے تراویح سن سکیں۔ تو اس کے لیے اتنی محنت مشقت اٹھاتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اگر ہم حافظ کو اگر کوئی ہدیہ کوئی تحفہ دیتے ہیں تو اس کے اس قرآن شریف کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ اس نے جو اس کے لیے جو مشقت اٹھائی، جو اپنا وقت اس کے لیے لگایا، اور اگر اس وقت میں اگر وہ کسی دنیا کے کام کو کرتا تو اس میں جو ہزاروں روپیہ کما سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو ترک کر اپنا وقت، قیمتی وقت اس نے لگا کر اس کو یاد کیا اور یاد کر ہمیں سنایا۔ تو ہم جو اس کے جو وقت کی اور جو اس نے جو اس کے لیے جو محنت کی ہے، ہم اس کے لیے ہم اس کو ہدیہ تحفہ دیتے ہیں، نہ کہ قرآن شریف کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور حفاظ اکرام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔